ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کو دیکھا کرتی یار عرب سے ملک شام بہت دور ہے، اما بیچ میں دیوار بھی ہے، بیچ میں درخت بھی ہے، بیچ میں پہاڑ بھی ہے۔ اوے آمنہ تیری آنکھوں میں وہ تاثیر کہاں سے آ گئی، تیری آنکھوں میں وہ پاور کہاں سے آ گیا کہ عرب میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھا کرتی کہ تیری آنکھوں میں پاور تھا، کہ تیری آنکھوں میں طاقت تھی۔ تب کہنے والوں نے کہا سوچ آمنہ کی آنکھوں میں طاقت نہیں تھی، سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں پاور نہیں تھا، بلکہ آمنہ کے گود سے جو جنم لیا ہے وہ نور اتنا پاورفل ہے کہ پہاڑوں کو بھی پھاڑ کر روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نور میں وہ پاور ہے جو پہاڑ بھی آ جائے سامنے تو پہاڑ بھی شیشہ بن جاتا ہے۔ اور جب میرے آقا کریم آ گئے نا، دنیا میں جتنے بت تھے اپنے آپ گرنے لگے، منہ کے بل گرنے لگے۔ ارے یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں طواف کعبہ کو گیا تھا، اور جب طواف کعبہ کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے مولا کیا بات ہے، کعبہ کیوں جھکا ہے، آج تک تو میں نے کعبے کو جھکتا نہیں تھا۔ دوڑے دوڑے گھر آیا سیدہ آمنہ سے کہتی اوے آمنہ ایک عجیب چیز دیکھ لیا ہے۔ کیا دیکھ لیا ہے؟ ارے تو میں جب بھی مجھے وقت ملا، صبح کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، دوپہر کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، شام کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، رات کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، لیکن آمنہ کبھی ہم نے آج تک کعبے کو جھکتا نہیں دیکھا۔ لیکن آج کیا بات ہے، کعبہ جھکا ہوا ہے، کعبہ جھکا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ جواب دیتی اتنا تو بتاتے بابا جان، کعبہ جھکا ہے تو کس طرف جھکا ہے، کعبہ جھکا ہے تو کس جانب جھکا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے اوے آمنہ کعبہ تو تیرے گھر کے جانب جھکا ہے، کعبہ تو تیرے گھر کے طرف جھکا ہے۔ تب سیدہ آمنہ بول پڑی بابا جان کعبہ میرے گھر کے طرف نہیں، بلکہ مجھے یقین ہو گیا میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا کوئی اور نہیں بلکہ رحمت للعالمین، کوئی اور نہیں رحمت للعالمین ہے۔ یار کہنے والوں نے کہا یار یہ کعبہ جھکنے والی چیز تھوڑے، پوری دنیا کے لوگ جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضرت صدیق اکبر جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضرت عمر جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضرت عثمان جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضرت غوث اعظم جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ پوری دنیا جھکے گی ادھر جدھر کعبہ ہوگا، لیکن کعبہ جھکے گا ادھر جدھر میرے مصطفیٰ ہوں گے، کعبہ ادھر جھکے گا جدھر میرے مصطفیٰ ہوں گے۔ یار جب میرے آقا کریم آئے نا تو عورتوں کا مقام بتا دیا، ورنہ میرے نبی مکے کے اندر دیکھا اتنا خراب ماحول تھا، کہیں کا ماحول تو ایسا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا، کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اسے ٹکلا کر کے یعنی چول مڑوا کر کے اس کو کالی پوت کر کے گدھوں پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا۔ کہیں کا ماحول تو ایسا تھا صاحب کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اس عورت کو ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ اس سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ مل سکتا ہے، نہ رشتہ داری کر سکتی ہے، نہ رشتہ داروں سے مل سکتی ہے۔ کہیں کا ماحول تو ایسا تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور عرب کا اتنا خطرناک ماحول تھا کہ ایک عورت کو کوئی مرد رکھتا، خواہش پوری ہو جاتی تھی بازار میں لے جا کر کے بیچ دیتا تھا،
پھر دوسرا مرد لیتا تھا، اس کی خواہش پوری ہو جاتی تھی، پھر وہ تیسرے کو بیچ دیتا تھا، پھر اس کی خواہش پوری ہو جاتی تھی، پھر چوتھے کو بیچ دیتا تھا۔ یار جب میرے آقا کریم نے دیکھا یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ بیٹیاں بیچنے والی چیز نہیں ہے، یہ بیٹیاں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ بیٹیاں رسوا کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ بیٹیاں زندہ جلانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کہ بیٹیاں ایسی ہے ارے جس کے گھر میں بیٹی ہے پیار اور محبت سے پال کر پرورش کر کے اس کی شادی کر دو، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ جب وہی بیٹی بیوی کی شکل اپنا لے، بیوی کا حق ادا کر دو، تمہیں جنت عطا کر دے۔ اور جب وہی عورت ماں کی شکل اپنا لے، ماں کے قدم کو چوم لو، کیونکہ رب نے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھا ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ میرے نبی نے۔ جب عورتوں کی عزت کو میرے نبی نے بچایا تو کتنی عورت ہیں جو میرے نبی سے محبت کرتے اور اپنے پیشانی کو سجدے میں جھکاتی ہے؟ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے گھر میں قرآن پڑھتی ہے؟ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے؟ کتنی عورت ہے جو اپنے بچوں کو نماز سکھاتی اور خود پڑھتی ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں جو نبی آپ کے لیے اتنے روئے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو قرآن کے تعلیم سے دور رکھے۔ آج پوری دنیا کے لوگ ہمیں رسوا کرنے پہ کیوں لگے؟ آج پوری دنیا کے لوگ ہمیں گھر سے بے گھر کرنے پہ کیوں لگے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مدرسے سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ شراب سے۔ ہم کس سے محبت کرتے؟ تاش کی پتیوں سے۔ ہم کس سے محبت کرتے؟ سود سے۔ ہم کس سے محبت کرتے؟ حرام کامکاریوں سے۔ یاد رکھنا، آپ کی تاش کی پتیاں کھیلتے ہو، آپ کے بچے دیکھتے ہیں، آپ شراب پیتے ہو، شراب پی کر آتے ہو، خوب گالی گلوچ کرتے ہو، کبھی ماں کو گالیاں دیتے ہو، کبھی باپ کو گالی دیتے ہو، کبھی بہن کو گالی دیتے ہو، کبھی بیوی کو گالی دیتے ہو۔ وہ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، بیٹا دیکھتا جاتا ہے میرا باپ کچھ بھی کر رہتا ہے، اور کبھی میرے دادا کو گالی دیتا ہوں، کبھی میری دادی کو گالی دیتا ہوں، کبھی میری ماں کو گالی دیتا ہوں۔ وہ بیٹا جوان ہونے لگتا ہے، وہ بیٹا پڑھنے لگتا ہے، پھر وہ بیٹے کی نظر دیکھتی ہے کہ میرا باپ پھر کچھ پی کے آیا ہے، اور پی کر آیا ہے میرے ماں کو گالی دیتا ہے، میرے بہن کو گالی دیتا ہے، میرے دادا کو گالی دیتا ہے۔ گویا جب بیٹا جوان ہو جاتا باپ کے پیچھے ہو لیتا، ذرا دیکھو میرا باپ کیا پی کر رہتا ہے، جب دیکھتا ہے میرا باپ شراب پی کر رہتا ہے۔ آج تک آپ شراب پی کر رہتے تھے، اپنے ماں کو گالی دیتے تھے، اپنے باپ کو گالی دیتے تھے، لیکن آج آپ کا بیٹا شراب پی کر آیا ہے، اور آپ جو اپنے باپ کو گالی دیتے تھے آج آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کی بیوی کو گالی دے رہا ہے۔ تب کبھی مولانا کے پاس جاتے ہو، کبھی پردھان کے پاس جاتے ہو، کبھی امام کے پاس جاتے ہو، یہ مجھے تعویذ دے دو، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا گالیاں بکتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے۔ یاد رکھنا صاحب، آپ شراب پیو گے آپ کا بیٹا پیے گا، آپ نماز پڑھو گے آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا، آپ قرآن پڑھو گے آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا۔ جب وضو کر کے اپنے پیشانی کو سجدے میں جھکاؤ گے، پروردگار سجدے کے صدقے میں آپ کی نسلوں کو کامیاب کر دے گا۔ لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ ہم کسی اینگل سے مسلمان نہیں لگتے، کسی اینگل سے ہم مسلمان نہیں لگتے۔ ایک جوان ایک بزرگ کے پاس گیا، کہا حضور ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا سوال بتائیے۔ کہا کہ بتائیے دنیا میں اسلامی حکومت کب آئے گی، دنیا میں اسلامی قانون نافذ کب ہوگا؟ وہ بابا پیر سے لے کر کے سر تک دیکھا، کہا بیٹا بتا یہ تیرا جسم ہے کتنے فٹ کا ہے، غور سے سنیے گا۔ کہا بیٹا یہ تیرا جسم ہے کتنے فٹ کا ہے؟ کہا بابا یہ میرا سوال کا جواب نہیں ہے۔ کہا پھر سوال کا جواب کیا ہے؟ کہا کہ اتنا تو بتا کہ یہ تیرا جسم کتنے فٹ کا ہے؟ کہا 5 فٹ کا۔
جب 5 فٹ کا کہا نا تو پھر سر سے لے کر کے پیر تک دیکھا اور وہ بابا جواب دیتا ہے بیٹا جب اپنے 5 فٹ کے جسم میں اسلامی قانون نافذ نہیں کر پائے، چہرے پہ داڑھی نہیں، بدن پہ اسلامی لباس نہیں، جب 5 فٹ کے جسم میں اسلامی قانون نافذ نہیں کر پائے ہو اور تم پوری دنیا میں اسلامی قانون نافذ کرنے چلے ہو، ارے سب سے پہلے اپنے جسم میں اسلامی قانون نافذ کرو، سب سے پہلے اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لو، سب سے پہلے اپنے جسم کو اسلامی لباس سے سجا لو، سب سے پہلے اپنے پیشانی کو سجدوں سے سجا لو۔ یاد رکھ دو جب چہرے پہ داڑھی ہوگی اور جب جسم پہ اسلامی لباس ہوگا اور جب وضو کر کے اپنے پیشانی کو سجدے میں جھکاؤ گے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرو گے، اے میرے پروردگار ہم گنہگار ہیں، ہم دنیا میں مارے جاتے، دنیا میں گھر سے بے گھر کیے جاتے، دنیا میں رسوا کیے جاتے، اے مولا دنیا میں ناکامی مل رہی ہے، اے مولا تو کامیاب کر دے۔ یاد رکھنا ابا سجدے سے سر بعد میں اٹھے گا، اللہ پہلے کامیابی عطا کر دے گا، لیکن پہلے اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا لو۔ خوب جلوس نکالو منع نہیں ہے، خوب جلسے سجاؤ منع نہیں ہے، خوب لنگریں لٹاؤ منع نہیں ہے، لیکن میرے نبی کیا فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم ٹھنڈک کیسے پہنچائے؟ اور محشر کے میدان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم جلسے سجاتے تھے یا نہیں سجاتے، بتاؤ تو لنگر لٹاتے تھے یا نہیں لٹاتے تھے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ ہم تو نماز سے دور ہو گئے صاحب، ہم تو مسجدوں سے دور ہو گئے صاحب، نعرہ خوب لگاتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا مجاہد ملت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یا حسین والا کام ہمارے پاس نہیں ہے، مجاہد والا کام ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی میرے خواجہ غریب نواز والا کام ہے۔ کاش میرے پاس وہ کام آ جائے، کاش میرے خواجہ غریب نواز کا اخلاق لے لیتے، کاش حضرت میرے آقا حسین کی سیرت کو اپنا لیتے، کاش میرے نبی کی محبت دل میں بسا لیتے، تو آج ہم دنیا میں مارے نہیں جاتے۔ جس طرح 313 میدان میں اترے تھے، اور میدان میں جب اترے تھے نا تو وہ ناکامی نہیں ملی تھی بلکہ کامیابی ملی تھی۔ آج ہم پوری دنیا کے لوگ دعا کرتے، فلسطین کے لیے دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ پوری دنیا کے لوگ دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ اے میرے پروردگار فلسطینیوں کی مدد فرما، اے مولا یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، مولا اسرائیل والوں کو تباہ کر دے۔ یار ہندوستان والے بھی یہی دعا کرے، پاکستان والے بھی یہی دعا کرے، ترکستان والے بھی یہی دعا کرے، اور آپ کا امام بھی یہی دعا کرے، ہندوستان کا امام بھی یہی دعا کرے، حافظ بھی یہی دعا کرے، قاری بھی یہی دعا کرے، مفتی بھی یہی دعا کرے، جاہل یہی دعا کرے، عالم یہی دعا کرے، نمازی یہی دعا کرے، بے نمازی یہی دعا کرے، بچہ یہی دعا کرے، بوڑھا یہی دعا کرے، عورت یہی دعا کرے، اے مولا یہودیوں کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن ابھی تک ہوا کیا؟ نیست و نابود ہوا کیا؟ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا دعا کیسے قبول ہوگی صاحب؟ شراب پی کر آتے ہیں، اسی زبان سے دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تاش کی پتیاں کھیل کر آتے، اسی ہاتھ سے دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ رشوت لے کر آتے ہیں، فیصلے کو ناحق کرتے، اور اسی ہاتھ سے اسی زبان سے دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یار پوری دنیا ایک طرف، لاش جب آتا ہے زیادہ وقت ہو رہا ہوں تو 313 ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف۔ یہ جو نبی کے دیوانے تھے نا، کھانے کا پوچھنے والوں نے کہا یار اس کی ہاتھوں کی لالی یہ بتا رہی کہ یہ سہاگن ہے، اس کی ہاتھوں کی لالی یہ بتا رہی ہے کہ چند روز اس کی شادی کی یہ ہوا ہے، تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم اس کو گنگا کے کنارے لے کر جا رہے ہیں۔ کہا کیا کرو گے گنگا کے کنارے؟ کہا ہم اس کو زندہ جلا دیں گے، اس کی راکھ کو گنگا میں بہا دیں گے۔ کہا یار کون سی خطا ہو گئی ہے، کون سا پاپ ہو گیا ہے،
सी गलती हो गई है, कौन सा गुनाह कर दिया है, इतनी बड़ी सजा देने पे लगे हो? ताकि इसकी गलती ये है कि ये मनहूस औरत है, ये नहुसत वाली है, इसलिए कि कल इसकी शादी हुई, आज इसका शौहर मर गया, कल इसकी शादी हुई, आज इसका घर सूना हो गया, कल इसकी शादी हुई, आज इसका कोख उजड़ गया। ये मनहूस औरत थी, ये नहुसत वाली है। अगर ये मनहूस ना होती, इसका शौहर ना मरता, ये नहुसत वाली ना होती तो इसका शौहर ना मरता। इसलिए हम गंगा के किनारे लेकर जा रहे। यार पूछने वालों ने कहा यार मत लेके जा, यार इसकी क्या गलती है? अरे मौत तो देना रब का काम है, जिंदगी देना रब का काम है। इस बेचारी की क्या खता है, इस बेचारी की क्या गलती है? इसे छोड़ दो, मत मारो। लेकिन जालिमों ने माना नहीं। ले गया गंगा के किनारे, चारों तरफ इंसान खड़ा है, बाप भी मौजूद है, भाई भी खड़ा है, रिश्तेदार भी खड़े हैं, रफका भी खड़े हैं, चचा भी खड़ा है, गांव वाले खड़े हैं। वो बेवा औरत को बीच में खड़ा कर दिया जाता, उसके जिस्म में आग लगा दी जाती है। अम्मा जैसे ही जिस्म में आग लगती है, अम्मा वो बेवा औरत करे तो करे क्या? कभी बाप का चेहरा तकती है, कभी भाई का चेहरा तकती है, कभी चचा का चेहरा तकती है। अम्मा वो बेवा बेटी अपने बाप का चेहरा देखती है और बाप का चेहरा देखकर फरियाद करती है, ओए बाबा जान तुझे याद है ना, मैं तेरी बेटी हूँ। जब मैं छोटी थी ना, जब मैं रोती थी तेरा दिल तड़प जाया करता था, जब मैं रोती थी तेरा दिल फट जाया करता था। बाबा जान आज तेरी बेटी के जिस्म में आग लगाई जा रही है। ओए मेरे बाबा जान आज जगती हुई जिंदगी को बचा लो ना, जगती हुई जिंदगी को बचा लो ना, अपनी बेटी की जिंदगी को बचा लो ना। जब बाप के तरफ फरियाद करती है, बाप भी चेहरा मोड़ लेता है। बाप के अंदर वो ताकत नहीं कि अपने बेटी की जिंदगी को बचा सके। जब बाप अपना चेहरा मोड़ लेता है, वो बहन है, वो बेवा औरत है, अपने भाई का चेहरा देखती है और अपने भाई का चेहरा देखकर भाई से फरियाद करती है, ओए भाई जान तुझे पता है ना कि जब तुझे चलना नहीं आता, तेरे उंगली पकड़ पकड़ कर चलाना सिखाया है, तेरे बिना खाना खाया नहीं जाता। भाई जान जब तू रोता था ना, तेरे बहन का दिल तड़प जाया करता था। ओए मेरे भाई आज तेरे बहन की जिंदगी चल रही है, अपने बहन की जिंदगी को बचा लो तो, चलती होगी जिंदगी को बचा लो ना। सबसे फरियाद करती है, न बाप मदद को आ सकता है, न भाई मदद को आ सकता है, न चचा मदद को आ सकता है, न रिश्तेदार मदद को आ सकता है। जब बेवा औरत अपने निगाह को आसमान के जानिब उठाती है और रब की बारगाह में फरियाद करती है, जिंदगी देने वाला कब तक जिंदगियों पर मजालिम तोड़े जाते रहेंगे, कब तक जिंदगियों को जलाया जाता रहेगा। आखिर जिंदगी का मसीहा कब आवेगा, आखिर जिंदगी का मुहाफिज कब आवेगा? ऐ मौला कोई रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे, जब बेबाओं को गले लगाकर बेबाओं का मकाम बता दे। रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मेरे मौला, शुक्रिया, ए मेरे मौला कोई ऐसे नेमत को भेज दे, ऐसे रहमत को भेज दे, जिसे दुनिया ठोकरें मार रही है, उसे गले लगाकर औरतों का मकाम बता दे। यार इधर बेवा की दुआ बाबी इजाजत से टकराती है और आगे बढ़ते चले, बड़ी तेजी में बोलने की कोशिश करता हूं। एक जालिम बाप है, अपनी बेटी को लेकर कहीं चला है। यार पूछने वालों ने पूछा, यार रात के सन्नाटे में इस बेटी को कहाँ लेकर चले हो? कहा मैं इसे कब्रिस्तान लेकर चला।
क्या करोगे कब्रिस्तान? अरे कब्रिस्तान तो मुर्दों को ले जाया जाता है, जिंदों को लेकर, जिंदे को लेकर कहाँ चले? कहा तुझे ये पता नहीं, हमारे मुआशरे का वसूल तुझे मालूम नहीं? हमारे मुआशरे का वसूल ये है कि अगर बेटा जन्म ले तो बड़े लाडो प्यार से पाला करो, और अगर बेटी जन्म ले तो नागन बन के डस लिया करो। बेटी जन्म ले तो गला दबा कर मार डालो, बेटी जन्म ले तो जमीन के अंदर दफना दो, मिट्टियों तले दफना दो। कहा यार क्यों अपने लाडली बेटी को दफनाने चले हो? बाहर के एक मैदान में ले जाया जाता, एक छोटी सी बेटी है, एक छोटी सी बच्ची है जो मैदान में एक तरफ खड़ा कर देता। वो सालिम बाप गड्ढा खोदते गया, गड्ढा खोद रहा, बेटी पूछती अब्बू जान क्या कर रहे? बेटी गड्ढा खोद रहा। अम्मा जब गड्ढा तैयार हो जाता, उस सालिम बाप अपने बेटी को अपने हाथों से उस गड्ढे में डाल देता है और डालकर मिट्टी का डालना शुरू कर देता है। वो छोटी सी बेटी समझ रही है मेरा बाप मुझसे प्यार कर रहा है, मोहब्बत में मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन उस नन्ही सी गुड़िया को क्या मालूम ये तेरा बाप नहीं, ये तेरा कातिल है, ये तेरा बाप नहीं, ये तेरे चाले पे लगा है। मिट्टी का डालता गया, मिट्टी का डालता गया। जब सीने तक गाड़ी गई बेटी, तब बेटी को समझ में आया ये मेरा बाप नहीं, ये मेरा कातिल है। तब बेटी रो रो कर फरियाद करती है, अरे बाबा जान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो मुझे मिट्टी के तले दफनाने पे लगे हो? मैं तेरे पास न खाना मांगूंगी, न तेरे पास कपड़े मांगूंगी, न तेरे पास खिलौने मांगूंगी। अरे मेरी शक्ल को देख ना, आपकी शक्ल से कैसे मिलती है? मेरे चेहरे को एक बार देख लेना, आपके चेहरे से कैसे मिलता है? अपने माँ के पास ले चलो जाओ, जब मिट्टी के तले दफनाने पे लगे हो। लेकिन वो सालिम बाप सुनने को तैयार नहीं है। वो बेटी बोल रही है बाबा जान मैं दूसरे के दरवाजे पर सोकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगी, दूसरे के दरवाजे की कुंडी खटखटा कर दूसरे के आगे भीख मांग मांग कर खाकर पेट भर लूंगी, लेकिन आपके पास हाथ न फैलाऊंगी, आपके पास खाना ना मांगूंगी, मुझे छोड़ दो ना। लेकिन वो सालिम बाप मानने को तैयार थी। जब गले तक गाड़ी गई बेटी, तब बेटी ने समझा कि अब ये मेरा कातिल है, अब ये मुझे छोड़ने वाला नहीं। तब वो सालिम बाप को वो बेटी पलट कर जवाब देती, अरे सालिम, अरे जिंदगी जीने का इख्तियार तुझे किसने दे दिया है? अरे जिंदगी का मालिक कोई और है, मौत देने वाला कोई और है, जिंदगी देने वाला कोई और है। को आवाज देती है और जिंदगी देने वाला जब तक बेटियों को जिंदा बरगोर किया जाता रहेगा, कब तक बेटियों को मिट्टी तले दफनाया जाता रहेगा। आखिर जिंदगी का मसीहा कब आएगा? आखिर जिंदगी का रहनुमा कब आएगा? मेरे परवरदिगार किसी ऐसे नेमत को भेज दे, किसी ऐसे रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे जो जमीन पर आकर बेटियों को गले लगाकर बेटियों का मकाम बता दे। मुसलमानों इधर बेवा की दुआ भाभी इजाजत से टकराती है, इधर उस बेटी की दुआ भाभी इजाजत से टकराती है, तो नतीजा ये निकलता है। तो ठीक 12 रबीउल नूर को सैयदा आमना के आंगन से एक आवाज आई थी, और जिंदा दफन होने वाली बेटियों, और जिंदा जलने वाली बेटियों, मातम मत कर मुस्कुरा, इसलिए कि सालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया है। सालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मेरा महबूब आ चुका है। हमारे मुनीरुर भाई मनीरुर रहमान जो 2 अक्टूबर को इनके यहाँ प्रोग्राम है, जिसमें हुजूर पीरे तरीक़त हुजूर हबीबे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल खाने का इंतजाम है। आप लोग थके तो नहीं है? शाहनवाज भाई थकाए तो नहीं है? नहीं थकाए? मैं भी 1-2 शेर पढ़ दूं क्या तरन्नुम में? लेकिन अगर
मुकर्री लोग पढ़ने लगे तरन्नुम में तो शायरों का काम है। लेकिन एक हादसा याद आ जाता है, अल्लामा शाह हुसैन बोला करते थे कि नात पढ़ने वालों को बहुत ज्यादा बंगाल और उड़ीसा में इनाम दिया जाता है। अभी जैसे दे रहे थे, दिया जाता है उड़ीसा और बंगाल में। शर्मा भाई तो यूपी का एक नया कसीम मुकर्रिर आए हुए थे, कहाँ? उड़ीसा में। वो बैठे हुए थे जिस तरह हम बैठे थे, जिस तरह शहनाज भाई पढ़ रहे थे, एक शायर नात पढ़ रहा था और खूब इनाम मिल रहा। तो वो जब खतीब खिताबत के लिए कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने सोचा यार नात पढ़ने वालों को बड़ा इनाम मिलता है, मैं भी एक दो अशार पढ़ दूँ ताकि आने जाना का किराया तो उड़ जाए। वो शुरू हो गए, वो पढ़ने लगे शहनाज भाई, वो पढ़ने लगे और जब पढ़ने लगे आवाज बिल्कुल फटेगी बांस, बिल्कुल फटे बांस की तरह आवाज। अब लोग 10-20 देने लगे, अशार बढ़ते गए, वो पढ़ते जा रहे, 10-20 लिखते रहे, पढ़ते जा रहे। बर्दाश्त नहीं हुआ, एक कमेटी का एक मोटा लड़का मोटा सा डंडा लेकर स्टेज के चारों तरफ घूमने लगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, और वो खतीब पढ़ भी रहे और उसी को देख रहे। उसके बाद वो खतीब क्या कहते हैं कि बाबू आप परेशान क्यों, बैठ जाओ, अब मैं खत्म कर दूंगा। वो लड़का जवाब देता नहीं, हजरत आप पढ़िए, आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया। तो कहीं ऐसा ना हो मैं शुरू हो जाऊं और जिसने मुझे दावत दिया है उसे ढूंढने लगे। बैरे के मैं इसे गलती नहीं करता। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद आज़ादा माफ़ी बिल्लाह सलात